بسم اللہ الرحمن یہ سورہ الرحیم۔ یوسف ختم ہو گئی، سورہ یوسف کے بعد سورہ رعد ہے، لیکن یاد رہے کہ سورہ یوسف میں بہت سارے اسباق ہیں، اس پر بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 80 سال تک حکومت کی، جیسے کہ آپ پہلے بھی سورہ یوسف کا پس منظر پیش سن چکے۔ پھر آپ نے اپنی موجودگی میں 10 سال اپنے بھائی یہودا کو حکومت دی، انہوں نے 10 سال کی۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کے پاس حکومت آئی، پھر بنی اسرائیل کو فرعون نے ذلیل و خوار کیا اور زور سے حکومت پر قبضہ کر لیا۔ 300 سال تک فرعون حکومت کرتا رہا۔ وہ وقت بھی آیا کہ فرعون بھی ذلیل و خوار ہو گیا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اور فرعون کی لاش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے کے لیے لوگوں کو عبرت کے لیے بتایا کہ یہ فرعون ہے جس نے 300 سال تک حکومت کی، لیکن پھر بھی مر گیا، پھر بھی ختم ہو گیا، جس کے اپنے پر اکڑ تھی، غرور تھا، تکبر تھا، اور کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی۔ ساری کائنات ایک نہ ایک دن سب کچھ فنا ہو جانا ہے، اور ایک ذات اللہ کی ہوگی، اور زندہ وہی ہوں گے، دنیا میں بھی اور قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ ہر وقت وہ لوگ زندہ ہیں جنہوں نے اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، انبیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کیا۔ حق والے زندہ ہیں اور باطل والے مردہ ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا نام آج بھی زندہ ہے، جنہوں نے ان کو مانا ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ سورہ یوسف کے بعد بہت سارے اسباق، اس کے بعد سورہ رعد شروع ہوتی ہے۔ سورہ رعد ایک فرشتے کا نام ہے جو بادلوں کو چلاتا ہے، بادل کی رگڑ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کا ذکر بھی اس سورہ رعد میں ہے۔ سورہ رعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 2 گروہوں کا ذکر کیا۔ ایک وہ گروہ ہے جو نیکی کو پھیلاتا ہے، دوسرا وہ یہ گروہ ہے جو نیکی کو سے منع کرتا ہے۔ ایک وہ گروہ ہے جو بدی کو پھیلاتا ہے، اور دوسرا وہ گروہ ہے جو بدی کو ختم کرتا ہے۔ تو ان 2 گروہوں کا ذکر کیا۔ فرمایا جو نیکی کو پھیلاتے ہیں کامیاب تو وہی ہے، جو بدی کو روکتے ہیں کامیاب وہ ہے، اور جو بدی کو پھیلاتے ہیں، بدی کو پھیلاتے ہیں اور وہ لوگ ناکام ہیں۔ جو رشتوں کو توڑتے ہیں وہ لوگ ناکام ہیں، اور جو رشتوں کو جوڑتے ہیں ان کا ذکر کیا، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ یعنی اچھائی والے لوگ کامیاب ہیں اور برائی والے لوگ ناکام ہیں۔ 2 گروہوں کا ذکر کیا۔ سورہ رعد میں اور بھی بہت کچھ ہے۔ سورہ رعد کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کا ذکر کیا۔ ابراہیم ظاہر ہے نام ہی بتا رہا ہے، 25-26 انبیاء کرام کا ذکر قرآن مجید میں آیا، کئی صورتوں کے نام ہی اللہ کے نبیوں کے نام پر ہیں۔ ابراہیم کا مطلب ہوتا ہے رحم دل باپ۔ ابراہیم کے نام ہی بتا رہا ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ظاہر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ متعدد جگہ پر آیا، پہلے پارے میں آیا، 16ویں پارے میں آیا، 17ویں پارے میں آیا، اور یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، پھر اس کے بعد بار بار ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ تو یہاں تفصیل کے ساتھ ذکر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی اس سورہ ابراہیم میں ہے۔ اور سورہ ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو وہ دعا بھی ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن ما یخفى علی من شیء فی الارض ولا فی السماء الحمد للہ الذی وهب لي على الكبر اسماعیل واسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعل لي مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ اختتامی دعا ہے جو 13 پارے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ جو حضرت حاجرہ کو کہیں چھوڑا تھا، جنگلوں میں چھوڑا تھا جہاں پانی بھی نہیں تھا، جنگل تھے، کالے پتھر تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھاگ لگا دیا، آب زمزم نکل آیا۔ اس کا ذکر بھی یہیں آتا ہے کہ 13ویں پارے میں۔ آگے 14واں پارہ شروع ہو جاتا ہے۔ 14ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ قیامت کے دن جب وہ مسلمان اور کافر جہنم میں اکٹھے ہوں گے، کافروں کو بھی سزا مل رہی ہوگی اور مسلمانوں کو بھی سزا مل رہی ہوگی، تو کافر استہزاء کریں گے، اس پر کہیں گے تم تو کہتے تھے کہ ہم تو جنتی ہیں، تو ان کے ساتھ مذاق کریں گے، تو تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں جہنم میں جا رہے ہو؟ تو
اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مسلمانوں کو جنت میں ڈالے گا، کیونکہ ہر مسلمان کو سزا تو ملنی ہے، جو وہ گناہ کرے گا دنیا میں پاک کر کے جنت میں بھیجنا ہے۔ جب وہ جنت میں جائیں گے تو پھر کفار ہاتھ ملیں گے، پھر پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا کہ تم تو جنت میں جا رہے ہو تو ہم جہنم میں جر رہے ہیں۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اس وقت کفار کہیں گے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے، ہم مسلمان ہوتے، لیکن اس وقت ہاتھ ملنے کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کا ذکر کیا کہ شیطان نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو آگ سے پیدا کیا، شیطان کو اللہ نے حکم دیا کہ شیطان مارے اللہ کی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، کہ شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یہاں ہی ذکر ہے کہ شیاطین آسمانوں پر جاتے ہیں باتیں سننے کے لیے کہ فرشتے باتیں کیا کرتے ہیں، ان کی باتیں سن کے ہم شیاطین لوگوں کو گمراہ کریں، لوگوں کا دماغ خراب کریں کہ فرشتے یہ باتیں کر رہے ہیں، یعنی غیبت کریں، چغلی کھائیں۔ تو فرشتے آگے سے کیا کرتے ہیں؟ فرشتے آگے سے شیاطین کو لوہے کے آگ کے کوڑے ان کو مارتے ہیں، وہ پھر نیچے گر جاتے ہیں۔ شیاطین کے لیے آسمانوں پر وہاں داخلہ بند ہے۔ تو شیطان کا ذکر ہے کہ شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما تو نے قیامت تک تجھ پر لعنت برستی رہے گی۔ شیطان نے کہا کہ پھر مجھے بھی مہلت دے دو کہ میں لوگوں کو گمراہ کروں۔ فرما تجھے مہلت ہے، لیکن یاد رکھ الا عبادک منہم المخلصین، تو میرے بندوں کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ حضرت غوث اعظم کے پاس بھی شیطان آیا تھا کہ تو سب کچھ چھوڑ دے، عبادت ریاضت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو شیطان حضرت غوث اعظم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو مجھے گمراہ کرنے کے لیے تو شیطان ہے، مجھے عبادت ریاضت کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا کہ اب بھی تو بچ گیا ہے، عبادت کے ذریعے سے تو بچ گیا ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا تو کوئی اور مجھ پر وار کرنا چاہتا ہے؟ میں عبادت کے ذریعے سے نہیں بچ گیا ہوں، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، میں بچ گیا ہوں۔ تو شیطان حملہ کرتا ہے، ہم نے شیطان سے بچنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا ذکر کیا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 گروہوں کا ذکر کیا۔ 2 گروہوں کا ذکر کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا ذکر سورہ ہجر میں کیا، تھوڑا تفصیل سے نہیں بلکہ مختصر۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، یہ یاد رہے۔ اصحاب ایکہ کا ذکر کیا، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، کذب اصحاب الحجر المرسلین، اصحاب حجر والے اور اصحاب ایکہ والے نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا تو ان پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ اس کا ذکر بھی سورہ حجر میں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے تم کو 7 مثانی دی ہے۔ 7 مثانی یعنی سورہ فاتحہ دی ہے۔ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، اس کو 7 مثانی کہتے ہیں۔ 7 مثانی یعنی یہ 2 مرتبہ نازل ہونے والی سورت۔ قرآن مجید کے نزول کا ذکر کیا کہ قرآن مجید کا میں نے تمہیں قرآن مجید دیا ہے، اور اسی 14 پارے کی ابتدا میں اللہ تبارک فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون، ہم نے قرآن دیا اور قرآن کی حفاظت بھی ہم کرنے والے ہیں۔ قیامت میں اس قرآن مجید میں ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل کی ابتدا ہوتی ہے، 14 پارے۔ سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے درختوں کا ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کا ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوپاؤں کا ذکر کیا، ہواؤں کا ذکر کیا، پیڑوں کا ذکر کیا، گدوں کا ذکر کیا، خچروں کا ذکر کیا، گھوڑوں کا ذکر کیا، ان تمام چیزوں کا ذکر کیا کہ یہ میں نے سب تمہارے لیے بنائے ہیں۔ کشتیاں ہیں تو وہ تمہارے لیے ہیں، سمندر ہیں تو وہ تمہارے لیے ہیں، دریا ہیں تو وہ تمہارے لیے ہیں، ستاروں کا ذکر کیا، ستارے ہیں تو تمہارے لیے ہیں، سیارے ہیں تو تمہارے لیے ہیں، چاند ہے تو تمہارے لیے، سورج ہے تو تمہارے لیے ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم میری کون سی نعمت کو میں نے تمہیں لا تعداد انگنت نعمتوں سے نوازا ہے، تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ میں نے تمہیں کیسی نعمت دی ہے کہ ایک ہی جانور ہے، اسی جانور کے اندر سے ایک طرف گوبر بھی نکل رہا ہے، خون کی بھی وہاں نہر ہے، گوبر بھی ہے، یعنی وہاں رنگین قسم کا خون بھی ہے، رنگین قسم کی گوبر بھی ہے، ان کے درمیان سے میں نے چمکتا ہوا دمکتا ہوا سفید نور پیدا کر دیا ہے۔ یہ میں نے ایسی مشین بنائی ہے کہ ایسی مشین تم نہیں دنیا میں نہیں بنا سکتے ہو۔ فرمایا کہ ثم کلی من کل ثمرات فاسلک سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوان، فرمایا اس میں مختلف قسم کے رنگ ہیں انسان کے جانور کے اندر، فرمایا شراب مختلف الوان ہوا، لیکن اسی سے میں نے فرمایا مدم لبنا خالصا سائغا للشاربین، فرمایا میں نے میٹھا میٹھا کتنا پیارا
چمکتا ہوا، چاندی کی چمکتا ہوا، فرمایا میں نے تمہیں دودھ بھی دیا ہے، تو یہ بھی میں نے تمہیں نعمت دی ہے۔ فرمایا ایک یہ نعمت نہیں ہے، اور بھی بہت سارے نعمتیں ہیں، میں نے تمہارے لیے شفا دیا، شہد دیا ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ إِنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکھی کا ذکر کیا، شہد کی مکھی کا ذکر کیا۔ شہد کی مکھی کا یاد رہے کہ شہد کی مکھی نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کی، یا الہ العالمین، ہم اپنا شہد بنانا چاہتی ہیں۔ اس کا ذکر شیخ سعدی صاحب نے بھی ذکر کیا، اور اسی طرح مولانا روم نے بھی ذکر کیا کہ ایک مرتبہ مکھی سے بھی سرکار نے پوچھا کہ تو شہد بناتی ہے تو یہ میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ تو مختلف قسم کے پھلوں کا رس چوستی ہے، کوئی پھل میٹھا ہوتا ہے، کوئی کڑوا ہوتا ہے، کوئی پھیکا ہوتا ہے، کوئی پھول کیسا ہوتا ہے، کوئی کیسا پھول ہوتا ہے، یہ پھل یہ شہد میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ تو شہد کی مکھی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چھتوں سے نکل کر وہاں جوس چوستی ہوں، مختلف پھلوں کا، مختلف پھولوں کا چوسنے تک، اور وہاں سے آنے تک، اپنے گھر آنے تک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر درود و سلام پڑھتی ہوں، درود و سلام کی وجہ سے شہد میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو دیکھو اب مکھی بھی درود و سلام پڑھتی ہے تو شہد بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ إِنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ، ہم نے یہ بات مکھی کو سکھا دی ہے کہ تم نے شہد کیسے بنانا ہے۔ تو اللہ یہ مکھی کے دل میں بات ڈال دی، مکھی درود و سلام پڑھتی ہے، جس کی وجہ سے شہد بن جاتا ہے، ورنہ پھیکے مختلف قسم کے پھول لائے، کڑوے بھی میٹھے بھی، تو وہ میٹھا کیسے ہو جائے؟ تو فرمایا یہ شہد تمہارے لیے شفا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ یاد رہے کہ ایک وحی مطلوع ہوتا ہے، غیر مطلوع ہوتا ہے۔ وحی سے مراد نہیں ہے جس طرح انبیاء کرام کی طرف جبریل امی آئے، وحی سے یہاں وحی سے مراد یہ ہے کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ، ہم نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے دل میں بھی یہ بات ڈال دے، جس سے ہم استخارہ کرتے ہیں، یا اللہ یہ کام کروں یا نہ کروں، فلاں سے شادی کروں، فلاں جگہ شادی نہ کروں، فلاں کاروبار کروں، فلاں کاروبار نہ کروں، یہ سفر کروں یا نہ سفر کروں، میرے لیے کیسا رہے گا، یہ کام کیسا رہے گا، اس کو استخارہ کہتے ہیں۔ تو اس انسان کو کرنا چاہیے، جب بھی کوئی کام کرنے لگے، یا اللہ اس میں اگر میرے لیے بھلائی ہے تو میری توجہ اس طرف کر دے، یا اللہ اس طرف اگر میری بھلائی نہیں ہے تو مجھے اس سے پیچھے ہٹا دے، اس کو کہتے ہیں استخارہ۔ تو مکھی کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ تم نے شہد ایسے بنانا ہے۔ یاد رہے مکھی کو عربی میں نحل کہتے ہیں، اور کھجور کے درخت کو عربی میں نخل کہتے ہیں، یعنی خا کے اوپر نقطہ ڈالو تو کھجور کا درخت بن جاتا ہے، خا کے اوپر نقطہ ختم کر دو تو مکھی بن جاتی ہے۔ اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف قسم کی نعمتوں کا ذکر کیا۔ منزل جاری وساری ہے، 14واں پارہ 3 پاؤ مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جو کچھ میں نے بیان کیا غلطی کوتاہی ہوگی، کیسا لفظ میری زبان سے نکل گیا ہے جو میرے رب کو ناپسند ہے، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانیاں فرمائے، آسانیاں مہربانیاں فرمائے۔ اللہ میں دنیا میں زندہ رکھے تو اسلام پر موت دے، تو ہم سب کو ایمان پر موت دے۔ آمین ثم آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نافع عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرما۔ یہ دوسرا عشرہ بھی ہمارے لیے مغفرت والا مہربانیاں فرما۔ یا الہ العالمین صحیح معنوں میں رمضان کی عزت و تقیم کرنے کی توفیق عطا فرما، مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین تو کرم فرما، فضل فرما، ثانیہ مہربانیاں فرما۔ ونفوض الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین۔